اس وقت جو ٹائم ہے آپ اسے نوٹ کر لیں، اس وقت سے 24 گھنٹوں کے بعد ان کے کراچی میں اگر 16 جگہوں پہ دھرنے ہیں، ہم 60 جگہوں کے اوپر کراچی میں دھرنا دیں گے۔ اور یہ کراچی کا میں نے اس لیے نام لیا کہ وہ سمجھتے ہیں کراچی ہمارا ہے۔ ہم دھرنے دے کر کے بتائیں گے کراچی اہل سنت والجماعت کا ہے، اور دھرنے پورے کراچی میں ہوں گے۔ آغاز کریں گے ہم کراچی سے۔ یہ ملک واضح اکثریت اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم اس ملک میں کسی اقلیت کو طاقت کے بل بوتے کے اوپر اس انداز کی دہشت گردی اور ملک دشمنی، اسلام دشمنی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرا آخری مطالبہ ہے کہ بلا امتیاز وہاں پر آپریشن ہونا چاہیے، اور تمام کا تمام اسلحہ ہر ایک سے واپس لینا چاہیے۔ جب آپ لیں گے اہل سنت کی طرف سے میں آپ کو یقین دہانی کروا رہا ہوں، ہمارے ذمہ داران آپ کو دیں گے، مگر پہلے آتش تشیع سے آپ نے واپس لینا ہوگا۔ آپ کی گھڑی پر 3 بجے کا ٹائم ہوگا، اس وقت سے آپ نے کراچی کے ان مقامات پر جو ہم نے طے کیے ہوئے ہیں پہلے سے، وہاں پر آپ نے اپنا دھرنا شروع کر دینا ہے، اور افراد نے آ کر وہاں پر بیٹھ جانا ہے۔ دھرنے تو دھرنے کسی کے بھی ہوں، انشاءاللہ سیکورٹی پولیس کی بھی اور رینجرز کی بھی جیسے ان کے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہوگی۔ بینڈ جماعت، اس ملک میں بینڈ جماعتیں سب کچھ کرنے کو آزاد ہیں، اور جو بالکل قانونی جماعتیں ان پر ساری پابندیاں ہیں۔ ان کی ہمت کیسے بینڈ جماعتوں کی، جن کو سپریم کورٹ نے پاکستان نے بینڈ لگا، ان کی ہمت کیسے کوئی اعلان کرے بھائی؟ کیسے اعلان کر سکتی ہے بینڈ جماعت؟ تو یہ آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ شبہ پھر صحیح ہے کہ کوئی اکسا رہا ہے کہ بھائی تم بھی نکلو، جیسا کہ یہاں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، خواہ میں ایک پرامن ماحول ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کر لو، ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے کرنا یہ مناسب نہیں کہ آپ خود، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ سارا پروپیگنڈا چلا کے ہمارے خلاف کارروائی ہوگی، اور پھر اس کے بعد سارا ملبہ ہم پہ لاد دیا جائے گا کہ کیونکہ یہ بیٹھے تھے، جیسا ابھی ماضی قریب میں، تاریخوں کے نام نہیں لوں گا بھائی، ماضی قریب میں جیسا ہوتا رہا ہے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ وہ کیا جائے گا۔ ہم تیار ہیں، کر لو بھائی، یار ہمارے پاس تو طاقت نہیں، نہ بندوق ہے، نہ گولی ہے، نہ توپ ہے، کچھ نہیں ہے بھائی، جو کر سکتے ہو ہمارے ساتھ کر لو، ہو ہی رہا ہے، آپ بھی کر لو۔ پارا چنار کے مسئلے کو کیوں دنیا میں اتنا اجاگر کیا جا رہا ہے؟ صرف ہم تو نہیں، پوری دنیا چلا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، 128 بچے، اب میں آپ کو فگر دے رہا ہوں اور اس کی لسٹ بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو بار بار چلا رہے ہیں نا کہ مبالغہ کیا جا رہا ہے، مبالغہ کیا جا رہا ہے، تو میں نے لسٹ منگوائی ہوئی ہے، اور میں آپ کو دے دوں گا کہ کس کس علاقے میں کتنے بچے۔ وہ صرف پارا چنار کا شور کرتے ہیں کہ شہر کا کہ نہیں جی اتنی لسٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، ڈی ایچ کیو پارا چنار میں 50 بچوں کی شہادت ہے معصوم، تو 50 کم ہیں، لیکن ٹوٹل 128۔ کتنے؟ 128 بچے، معصوم بچے، شیر خان جہاں بحق ہو چکے، اسپتال مختلف گاؤں دیہاتوں میں نا جو ہے چھوٹے چھوٹے علاقے پارا چنار کے ساتھ 128۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں خدمت میں، دوائیں وہاں نہیں، اجناس وہاں نہیں۔ 8 لاکھ 7-8 لاکھ کی آبادی کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں صبح ایک ہیلی کاپٹر جا کے ان کی ضروریات پوری کر کے آ جائے گا؟ ابھی میں آگے اور اس موضوع پہ آؤں گا، کسی اور مناسبت سے آؤں گا۔ تو جہاں یہ حال ہے، 3 مہینے ہو گئے اس سردی کے زمانے میں، اللہ کے بندو، بجائے اس کے کہ ان کا مسئلہ حل ہو ایک دن میں، اور یہ سارے مسئلے جو اس کے ساتھ مربوط ہیں، منسلک، وہ ختم ہو جائیں، اس پر آپ توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارا میڈیا ٹرائل کرنے چلے، ہمارا میڈیا ٹرائل کرنے چلے۔ 1-2 جگہ پرابلم تھی جو ہم نے سالو کر دی، اور ابھی بھی ہمارے علماء گئے ہوئے ایک جگہ، 12 یا 13 جگہوں پہ جو دھرنا ہے نا سرکار، دیکھیے میں بھی بیٹھا ہوں نا، مرکزی دھرنا لے کے بیٹھا ہوا ہوں، چاروں طرف ٹریفک چل رہا ہے، سب کو ہدایت، آج شام کو بھی میری ہدایت گئی ہے، میرا میسج بھی گیا، سب دھرنوں میں لوگ گئے میں ابھی تک گئے تھے کہ بھائی ٹریفک چلنے دو، ٹریفک میں خلل نہ آئے، ٹھیک ہے کونا لے کے بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑا سا پرابلم ہوگا، اتنا ہی پرابلم ہوگا جتنا پرابلم روز کراچی میں ہر شہر پہ۔ ابھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، چلے جائیے آئی چندری گڑھ روڈ پہ، کوئی دھرنا نہیں ہے بھائی، کوئی دھرنا نہیں ہے وہاں، اس کے اطراف میں بھی کوئی دھرنا نہیں، جائے دیکھیے کیا حال ہے۔ لیکن جان بوجھ کے ٹارگٹ بنانا، انٹرویوز نشر کرانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ایک انٹرویو میں آپ کو دوں گا،
آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جو بول رہا ہے اس کو پیچھے سے ایک آدمی ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، یہ بولو ہے اس میں میرے پاس. میں ایسے ہوا میں بات نہیں کرتا، جب میں بات کرتا ہوں تو پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اس کو ایک آدمی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یہ بولو، اب یہ بولو، اب یہ بولو. کیا تماشا ہے یار، کیوں کرتے ہو ایسا؟ ہم نے کہا نا آپ سے کہ ہم پورا ہم نے بیٹھے رہنے دو. پورے پاکستان میں ایسے ایسے دھرنے آپ کے ریکارڈ پر ہیں جناب، دھرنے ہوئے ہیں، وہ توڑ پھوڑ، وہ ہنگامہ آ رہی، گاڑیاں جلا دی گئی، سینکڑوں ہزاروں گھر جلا دیے گئے، پولیس والوں پہ حملے ہو رہے، سب ہو رہے ہیں. ارے بھائی ہم پورا ہم نے بیٹھے، ہمارے پاس سارے مکاتب فکری کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم، بجائے مسئلہ حل کرنے کے. تو ایسا نہیں کرو، مظلوم کو مظلوم رہنے دو. جو حال ہے وہاں کا وہ پوری دنیا جانتی ہے اس وقت کہ وہاں کیا حالات ہیں. ان کے چولہے خاموش بند، کیونکہ گیس نہیں ہے، پیٹرول کچھ نہیں ہوگی. آئیے تو دھرنے تو جاری ہیں انشاءاللہ اس وقت تک جب تک کہ پارا چنار کا دھرنا ختم نہیں ہوتا. اب یہ کہہ تو رہے ہیں اوپر والے کہ جی کل تک امید ہے تو کل تک صبر کر لو، کل تک سب ہو جائے گا، سب چلے جائیں گے اپنے گھر. آپ پر ہے نا، آپ ختم کر دو، سارا ختم ہو جائے گا. اور ایک بڑی اہم بات، آج ہمارے صوبہ پنجاب کی ایک وزیر محترمہ نے پریس کانفرنس کی ہے. دیکھیے جس لہجے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خاتون ہے، میں اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک نصیحت انہیں کر رہا ہوں کہ جب آپ ایسا زہریلا لہجہ اختیار کریں گے، ایسا توہین آمیز لہجہ اختیار کریں گے نا، تو پھر جب کوئی آپ کو جواب دیتا ہے نا کسی کے بارے میں بھی، میں ایک نصیحت کر رہا ہوں، پھر جب اسی لہجے میں آپ کو جوابات دیتے نا ٹی وی پہ، تو پھر یہ نہ کہا کیجئے کہ خواتین کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں. تو یہ سب سے پہلے اپنے اوپر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے یہ اصول کہ اپنی نسوانیت برقرار رکھتے ہوئے آپ کو جو اعتراض ہے آپ کیجیے، سوال کیجیے، بات کیجیے، لیکن ایسا لہجہ، بد تہذیبی، بدتمیزی ہم اب بھی نہیں کریں گے. ہمیں خیال ہے کہ آپ خاتون ہیں، ہم بہت احترام سے آپ سے بات کریں گے، اور ہم دوسروں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی لہجہ اختیار کرے، خواتین کے مقابلے میں ایسا لہجہ، بدتمیزی والا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہماری آپ کو نصیحت ہے، اگر آپ نصیحت کو سمجھ جائیں تو ایسا نہ کریں. پھر دوسرے لوگ اب ٹی وی پہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوگی. ہم نہیں کریں گے. لیکن بڑے احترام سے دو بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں، آپ کے گوش گزار رکھنا چاہیے. ایک بات تو آپ نے یہ کہی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ہم نہیں حل کر سکتے، کے پی کے کی حکومت حل کرے گی. ہم نے آپ سے کب کہا ہے کہ آپ حل کریں؟ یہ بات تو آپ اس وقت کریں جب ہم نے آپ سے کہا ہو کہ جائیے جی آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں. ہم نے کب کہا آپ سے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے مسئلے حل، آپ کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، آپ مسئلہ کہاں سے حل کریں گے، ہے نا؟ بات کہیں نکل جائے گی. تو ہز ماسٹرز وائس ہیں آپ، پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن چلیے، آپ تو صوبے کی مالک ہیں، آپ کیسے ہمارا مسئلہ حل کریں گے؟ اس کے ضمن میں آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت ایئر ایمبولینس بھیج رہی ہے، دوائیں بھیج رہی ہے. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ہیلی کاپٹر میں ذرا ڈیزل اور پیٹرول کے ٹینکر بھی بھیج دیجیے، اس ہیلی کاپٹر میں گیس کے ٹینکر بھی بھیج دیجیے. وہاں تو پیٹرول پمپ بند، وہاں گیس کے پمپ بند، وہاں ایندھن نہیں ہے. آپ کے ان ہیلی کاپٹروں سے وہاں ایندھن جا سکتا ہے، پیٹرول جا سکتا ہے، وہاں گیس جا سکتی ہے اس مائنس ٹمپریچر میں، وہاں پارا چنار میں. تو بھی انفارمیشن پوری لیا کیجیے، پھر بات کیا کیجیے نا. آپ کو میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے بڑے ادب سے، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جواب میں آپ پتہ نہیں مجھ پہ گولہ باری نہ شروع کر دیں، کیونکہ بولنے میں تو ماشاءاللہ پورا پاکستان جانتا ہے آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں. ڈر لگتا ہے آپ کو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالیں گے آپ. لگام تو ہے نہیں، زبانوں کو کسی نے آپ کی لگام نہیں دی کہ کیسے بات کرنی چاہیے، کیسے بات نہیں کرنی، اور کس سے کیسے بات کرنی چاہیے. یہ بھی انسان کو لحاظ ہونا چاہیے کہ اپنے احترام کو خود اپنے ہاتھوں برباد نہیں کرتے. اور یہی ہوا ہے ہمارے یہاں کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ لہجے استعمال کر کے ایک دوسرے کا احترام ہی آپ لوگوں نے ختم کرا دیا پاکستان میں. ایسا نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں. دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پوری انفارمیشن لیا کیجیے، یا رات کو کسی مین اسٹریم چینل کو یہ جو سارے رکھے ان میں سے دیکھا کیجیے. جب ان کے رپورٹر پانچوں دارالحکومتوں سے ایک ساتھ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کہا نا کہ صوبہ سرحد میں نہیں ہو رہا، تو جب یہ رپورٹر کال کر رہے ہوتے ہیں نا، رپورٹیں دیتے تھے پشاور، اس پہ لکھا آ رہا ہوتا ہے دھرنوں کی جب کوریج کرتے ہیں، پشاور، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، کراچی،
اور پھر اس کے بعد اور 2-3 شہروں میں چلے جاتے ہیں, ملتان, اور پھر اس کے بعد اسکردو, حیدرآباد. مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پوری انفارمیشن لیا کیجیے نا آپ, کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ وہاں نہیں ہو رہا. بتا رہا ہوں خود پارا چنار سرحد میں ہے کہ نہیں ہے بھائی. تو پارا چنار میں جو 1-1.5 لاکھ آدمی بیٹھا ہوا ہے, مرد عورتیں بچے سے, اور پشاور میں جو دھرنا ہو رہا ہے. تو آپ کی جو بھی مخالفتیں رکھیے آپ, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, آپ کی جو بھی مخالفت رکھیے, لیکن ذرا سا. اور کون سا دن ہے کہ جب ہم یہیں بیٹھ کے یہ میڈیا گواہ, وہ بیرسٹر سیف ہوں یا علی امین گونڈا پور ہوں, ہم کس کے لیے بات نہیں کر رہے. لیکن بات یہ بھی کہ جو آپ کی پوزیشن ہے وہی ان کی پوزیشن ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. جو آپ کی پوزیشن ہے نا وہی ان کی پوزیشن ہے, کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بس وہ میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے باتیں کرنا ہے, ان کو باتیں کرنا ہے. اور تیسری بات, بہت ادب سے, بہت احترام سے, کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں مجھ پر گولہ باری نہ شروع ہو جائے 3-4 اطراف سے. بھائی ڈر بھی لگتا ہے نا, کہ ہم تو وہ زبان نہیں استعمال کر سکتے نا, اور شرن بھی ہمیں نہیں جاتی ہم خواتین سے اس لہجے میں. ہاں کوئی مرد ورد ہوتا تو چلو, پھر شاید ہمارے لہجے میں تھوڑا سا بدلاؤ آ جاتا, شاید وہ